GPS knows all the possible routes. ठीक है, आप एक स्पेसिफिक रूट चूज करते हैं तो सिस्टम एडजस्ट करता है उस रूट के मुताबिक एंड रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन योर चॉइस. जी जी. बट द क्रिएटर नोज ऑल द पॉसिबल रूट यू कैन टेक. चॉइस रियल है बट द सिस्टम इज फुली अवेयर. कैन वी से दैट जैसे जीपीएस है, मुगीरा मैप है, बिल्कुल. उस मैप के सारे रास्ते, सारे पॉसिबल चॉइसेस जो है वो उस मैप के क्रिएटर को ऑलरेडी पता है. अब विद इन द मैप जो बंदा चल रहा है या चॉइस ले रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से वो चॉइस ही लेकर चल रहा है. ऐसे ही राइट. अब वो लेट से और वो choice राइट है. जाने की बजाय लेफ्ट जाता है, वो भी क्रिएटर को ऑलरेडी ऐसे ही वो चॉइस है, लेकिन वो देखें ना, वो उन मैप्स के, वो उन रूट से बाहर नहीं निकल सकता. बिल्कुल. यानी अगर उसने इस्लामाबाद जाना है और सही. इस्लामाबाद जा रहा है तो उसके रास्ते 2-3 ही हैं. उन 2-3 रास्तों में ही वो रह सकता है, और वो जो ऑपरेट कर रहा है वो उसी ही ऑपरेशन फ्रेम ऑफ वर्क के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है, उससे बाहर नहीं निकल सकता. तो यानी इन अदर वर्ड्स एक बात समझने वाली है, वो ये है कि अल्लाह की मशीयत से कोई चीज़ बाहर नहीं हो सकती, और अल्लाह ने वो सब चीज़ तख्लीक भी की है, और अल्लाह को चूँकि इल्म भी था, अल्लाह ने लिख भी दी है. कहने का मतलब ये चारों एस्पेक्ट जो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कहा ना, अरकान तकदीर, वो चार है. जैसे आपने जिक्र की शुरू में कि आपने कहा कि अल्लाह ताला की नॉलेज, अल्लाह ताला का लिखना, अल्लाह ताला की मशीयत और अल्लाह ताला का खल्क, यानी अल्लाह ने क्रिएट किया है, वो खालिक है. ये चार फैक्टर्स जो बंदा. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात अली भाई जो बहुत ज़्यादा है, देखिए तकदीर पे असल ईमान है. ज़रूरी नहीं है कि आप तकदीर की डेप्थ्स को आप समझ भी सकें. ये बहुत ज़रूरी बात है. हमारे यहाँ बहुत से लोग समझते हैं और इसकी वजह से गलती भी खाते हैं. वो ये समझते हैं कि जी हमें तकदीर समझ नहीं आई, और उसकी वजह से फिर वो मायूस भी होती हैं, फिर अल्लाह ताला को ब्लेम भी करते हैं. अल्लाह माफ़ करे, कंप्लेनिंग एटीट्यूड भी होता है उनका. तो इस मौके के ऊपर ना अल्लाह ताला के इंसाफ, मुनसिफ होने की जो सिफ्त है, उस पर हमें ईमान लाना चाहिए. यानी ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये चीज़ें समझ आ जाए. देखिए अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की कदर, अल्लाह ताला का, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत है ना, कि अल्लाह का कंट्रोल कितना मेरे ऊपर. इस कंट्रोल की एक सब्जेक्टिविटी के साथ मैं कुछ ना कुछ एसेस कर सकता हूँ. यानी मेरा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं थोड़ा बहुत जो है ना वो मेजर कर सकता हूँ, गेज कर सकता हूँ कि अच्छा कितनी मेरे अंदर लिमिटेशन है, एक सब्जेक्टिव. लेकिन इसके साथ साथ मेरे दिमाग, मिसाल के तौर पे मेरे दिमाग के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हैं जो बज़ाहिर मेरा जिस्म कर रहा है, लेकिन वो मेरे इख्तियार में. हार्ट बीट, मुझे बताएं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मेरा दिमाग वो काम कर रहा है, लेकिन मेरे इख्तियार में है. सब्जेक्टिवली आप अपने आप से पूछे नहीं है, हाँ साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली आपके इख्तियार में, ठीक है ना. एक किस्म का मेरी बॉडी कर रही है ना, मेरी ये जो मूवमेंट्स हैं, मसल मूवमेंट्स वगैरह, ये सारी इनके पीछे क्या है, वो न्यूरॉन्स किस तरीके से काम करते हैं, केमिकल नेटवर्क, इसमें भी इंसान के पास लिमिटेशन है. इवन दो अपैरेंटली इट अपीयर्स टू बी कि आई एम डूइंग दैट, ठीक है ना, उस पूरे सिस्टम को रन कर रहा हूँ. तो कहने का मतलब है कि इंसान को ऐसे मौके पर बस ये होना चाहिए, यानी अल्लाह की कुदरत को ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% समझूँ, मुझे ईमान लाना है. इसलिए इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर एक बंदा 4 चीज़ों पर ईमान लेके आता है ना, उसका तकदीर पर ईमान है, और वो बंदा तकदीर का मुनकिर नहीं है. क्या है? ईमान बिल कदर, कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, अल्लाह ताला को इल्म भी है, और इस तरीके से हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की मशीयत में भी है, और इसके साथ अल्लाह हमारे अफ़आल और हमारे अमाल का खालिक भी है. अल्लाह हर चीज़ का खालिक है, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है अल्लाह के अलावा वो सब चीज़ का अल्लाह खालिक और मालिक है. तो ये 4 चीज़ें जो हैं, जो बंदा ईमान लेके आता है उसका ईमान पर है. अब किस तरीके से ऑपरेट करती हैं, अल्लाह की कुदरत किस तरीके से ऑपरेट होती है, इसके बारे में बल्कि कई उलमा ने तो यहाँ तक कहा कि जो बंदा इस तरह की बात कहता है ना कि जी उसको तकदीर पूरी 100% समझ आ गई है, तो ये उसका एक फॉल्स क्लेम है. हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, कि ऐसा हो नहीं सकता. कि कुदरत और मशीयत बहुत एक कम्प्लेक्स मामला है, और इसकी यानी अल्लाह ताला की कुदरत को आप किस तरीके से सही तरीके से फहम कर सकते हैं, ठीक है. सो इस पर तवक्कुल, बस इंसान को जब फील होना कि यार पता नहीं अल्लाह ताला ने उस मौके पर ये अपने आप को रियलाइज़ करवाए, अल्लाह मुनसिफ है, इंसाफ करने वाले हैं. अल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी चीज़ में इख्तियार में नहीं था और अल्लाह ताला मुझे उसकी सज़ा दे रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता. अल्लाह इंसाफ. अच्छा, अभी तक तो बात क्लियर है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा हो सकता है कि अल्लाह ताला वो खल्क वाला जो एलिमेंट है कि एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह, व्हाट अबाउट ईवल, एक ईवल एक्शन ने क्रिएट किया जी. तो इसको कैसे हम एक आम आदमी देखिए को बिल्कुल वही कैसे? मेरी बात, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अल्लाह अमल का फ़ाइल नहीं है, अल्लाह ने उसको क्रिएट किया है. और यानी जो भी बुरे हैं, शराब नोशी, कत्ल, जुल्म, ये सब अल्लाह की मखलूक़ात है. असल में यही वो सवाल था जिसको एड्रेस ना कर सका एक ग्रोह, और उन्होंने तकदीर का इनकार किया. कदरिया ने तकदीर का इनकार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि अगर हमने ये मान लिया कि अल्लाह इन चीज़ों का खालिक है, तो फिर अल्लाह ताला पर एक ऐसा ब्लेम आता है जिसको हम कभी भी उससे रिलीवर नहीं कर सकते.
تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان کا خالق ہے. اچھا جب اللہ خالق نہیں ہے تو پھر اللہ کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے, تو انہوں نے اللہ کے علم کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب ایک فعل ہو جاتا ہے, اس سے پہلے اللہ کو نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ اگر ہم یہ بھی کر لیں, یہ بھی مان لیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پریونٹ کیوں نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اور پریونٹ ایول جو ہے وہ پریونٹ نہیں کر رہا, تو پھر وہ پرابلم آف ایول والا مسئلہ آ جاتا ہے. تو قدریہ جو ہے نا اسی غلطی کا شکار ہوئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کا بھی انکار کیا, تقدیر کا انکار کیا. تقدیر کا انکار مطلب اللہ کی قدرت کو لمٹ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, یعنی آؤٹ رائٹلی انکار نہیں کیا, یعنی اس کو لمٹ کیا, اور کچھ امپورٹنٹ ارکان تھے تقدیر کے ان کو انہوں نے ڈینائی کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے افعال, اللہ ان کا خالق ہے لیکن اللہ ان کا فاعل نہیں ہے, اللہ نے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کیے, تو اللہ وہ عمل کرتے نہیں ہے. ظلم جو ہے اللہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی انسان پر, کسی چیز پر, کسی نفس کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے, لیکن ظلم کا خالق اللہ ہے. یہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ اسے کریٹ نہ کرتا تو, ٹھیک ہے نا. ظلم کی کریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کی مخلوق ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی جیسے ایک بندہ ایک آفس بناتا ہے, اس آفس میں ایول بھی ہو سکتا ہے, بالکل, یعنی دیر از کیپیسٹی اور کیپیبلٹی آف ایول تھنگز ہیپننگ. علی بھائی یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو سائبر اسپیس کی مثال دی نا, جیسے یوٹیوب ہے, فیس بک ہے. فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کیا یوٹیوب اور فیس بک کے خلاف چیزیں نہیں آتی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت ہے. اچھا یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت, اللہ کی ول اور اللہ کی پسند, دے آر سپوز ٹو بی the same thing. It's not necessary. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ول ہوتی ہے لیکن آپ کی اس پہ رضا نہیں ہوتی, آپ پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ اور میں, یعنی ہم کانشیسلی ول فلی صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں آفس جانے کے لیے, یا فجر کہہ رہا ہوں, یا پھر آفس جانے کے لیے ہم جاتے ہیں. ہاؤ مینی آف اس ایکچولی وانٹ لائک ٹو ڈو دیٹ؟ نو ون لائکس ٹو ڈو دیٹ سیریسلی. اسی طریقے سے فیس بک, سائبر اسپیس کی میں مثال دیتا ہوں. سائبر اسپیس کے اوپر یوٹیوب کی جب آپ اسپیس پہ چلے گئے, اب آپ ایک یوٹیوب کی یونیورس کے اندر ہیں, اور آپ کے اوپر وہی سارے یوٹیوب نے پہلے ہی, یوٹیوب کے جو میکرز تھے, جو ان کے خالق کے قسم کے آپ کہہ سکتے ہو, کہ انہوں نے آلریڈی ڈیفائن کر دیا کہ آپ یہ ایکشنز کر سکتے ہو, یہ ایکشنز نہیں کر سکتے. وہاں پہ انہوں نے سرٹن لیول آف فریڈم بھی آپ کو دیا کہ آپ کچھ کانٹینٹ ان کے خلاف بھی اپلوڈ کر سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی یوٹیوب کے خلاف بھی ویڈیوز موجود ہوں گی, ٹیڈ ٹاکس بھی موجود ہیں, ریسرچز بھی موجود ہیں کہ ان کے ایجنڈاز کیا کیا ہیں. اب کیا یوٹیوب والوں کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہے؟ دے الاؤڈ, وہ چاہے تو وہ پریونٹ کر سکتے تھے اس چیز کو, لیکن وائی دے ڈو دیٹ؟ بیکاز ان کے پیچھے ایک پروفٹ موٹیو ہے کہ انہوں نے ایک سرٹن لیول آف فریڈم دینا ہے, کہ اگر ہم ان کی کچھ ویلیوز ہیں کہ ہم نے ایک سرٹن لیول آف فریڈم دینی ہے, اپیرنٹلی جو وہ کلیم کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. بالکل, یعنی ایک حکمہ, ایک وزڈم ہے جس کے پیچھے کام کر رہا ہے, ایون دو دے نو فار اے فیکٹ, تو ایون دو ان کی پسند کے خلاف. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی چاہے تو اللہ ایول کو پریونٹ کر سکتا ہے, نلیفائی کر سکتا ہے, بالکل زیرو کر سکتا ہے پوری یونیورس سے, کائنات سے, اور ہر چیز کو بہترین بنا سکتا ہے. لیکن اللہ کی منشا اور مقصد یہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر کیا ہوگا, جبر لازم ہوگا, پھر جو ہے نا وہ جزا اور سزا کو آپ نہیں دے سکتے, پھر وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. تو اس کے پیچھے حکمت ہے. تو حکمت جو ہے, بینیفٹ, ایک گریٹر, ایک جو ہے نا اس کے پیچھے ایک بینیفٹ ہوتا ہے, ایک گریٹر خیر ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر آپ کچھ چیزوں کو الاؤ بھی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے خلاف ورزی بھی ہوتی ہے, اللہ کے خلاف بغاوت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, لوگ اللہ تعالیٰ کو باتیں بھی بناتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں ریاض باللہ خدا کو, ٹھیک ہے نا, سب کچھ کرتے ہیں, اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی ول سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. وہ باہر نہیں, اللہ اس کو چاہے پریونٹ کر سکتے ہیں, اس طریقے سے ایک فیس بک یا یوٹیوب بھی کر سکتا ہے پریونٹ, وہ کرتے بھی ہیں, کچھ جگہوں پہ کرتے ہیں. تو اللہ چاہے تو اللہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ اللہ نہیں بھی کرتے. تو اس کے پیچھے ایک مشیت اور ایک, آپ سمجھ لیں, اللہ کی مشیت بھی ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کا وزڈم اور حکمت بھی ہے. اچھا, ابن القیم کا مغیرہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایول از نیور ایبسولوٹ. ہی سیز کہ اللہ اونلی کریٹس ایول وین اے گریٹر گڈ کمز آؤٹ آف اٹ. بالکل, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایول کریٹ کرنے کے پیچھے بھی ڈیوائن وزڈم ہے. جیسے وہ کہتے ہیں, نو پیور ایول ایگزسٹ ان اللہ's کریشن, ایوری ایول لیڈس ٹو وزڈم, بینیفٹ اور پریونٹس اے گریٹر ایول. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کی تخلیق میں وہ شر نہیں ہے, کیونکہ اللہ اچھے ہیں. اللہ از گڈ. when we say اللہ از گڈ, تو اللہ کے ایول بنانے کے اندر بھی ایک گڈنس ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس گڈنس کو کئی دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں, کئی دفعہ اللہ نہیں دکھاتے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک بندے سے, میرے سے اور آپ سے ایکسپیکٹیشن پتہ کیا ہوتی ہے کہ میرے اوپر ٹرسٹ کرو, ٹھیک ہے نا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز آپ کو بتاؤں. تو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ مثال دیتے ہوتے ہیں, آپ نے مثال دی تھی ایک دفعہ کہ جی شوکت خانم, ان کو کینسر تھا,
تو شوکت خانم کو کینسر نہ ہوتا تو ہاسپٹل نہ ہوتا، جس ہاسپٹل سے آج اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو شفا بھی دی. سیدھی سی بات ہے. تو ایک ایول ہے، ایک پین ہے. ایول سے مراد ایک شر کا ایلیمنٹ ہے، ایک نیگیٹو چیز ہے، ایک ڈس پلیزنگ ڈسکنٹینٹفل چیز ہے. تو لیکن اس کا ایک خیر بھی، اس میں ایک خیر پنہا ہے، ایک گریٹر گڈ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ اسی گڈ میں کو اس سے بڑی مثال دیتا ہوں. دیکھیں اب جیسے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی پھر ریپس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے. دیکھیں لیٹس سے ایگزامپل آف شیطان کی ایگزسٹنس از اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا، فیلز ایول اینڈ ہی از ویری ایول اوبیسلی، بٹ دیکھیں ہز ایگزسٹنس کریٹس نمبر 1 جہاد بن نفس، نمبر 2 مورل رسپانسبلٹی، نمبر 3 دا ٹیسٹ اٹ سیلف. اگر شیطان کی ایگزسٹنس نہ ہوتی تو واٹ واز دا ٹیسٹ؟ ہاؤ ول وی شو آور ٹرو پوٹینشیل، دی ابیلٹی ٹو ٹو ہیلپ ایچ ادر، ٹو فیل فار ایچ ادر. اور پھر جہاد بن نفس، اس کے بعد دا رائز آف سینٹس، مارٹرز اینڈ دا رائٹیس. شیطان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے ایسے لوگ کریٹ ہوتے ہیں. یعنی گڈ کی جو مینیفیسٹیشن ہے یا گڈ کی اپریسیشن وہ ایول کی پریزنس کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. اگر ایول کی پریزنس نہیں ہے تو پھر گڈ کیا ہے نا. اینڈ شیطان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے